بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على إمام الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه النبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشنی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا آواز بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم المعصومين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک
پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا پڑھئے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے خدا کے سے ہم پر سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہماری نعت اس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے ہماری کس کا سے اعظم کا مصیبت کا دینا کام کس کا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا مریدی لا تخت کہتے تسلیدی غلاموں کو مریدی لا تخت کہتے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف کرتا سے اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف کرتا سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ سے اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ سے اعظم کا ہمیں دونوں ہمیں ہے
سہارا غوث اعظم کا خدا کی فضل سے ہم پر ہے سارا غوث اعظم کا اللہ کریم نے کرم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ بنا میں نو توانوں اس پاکیزہ ایمانی نورانی ایقانی حقانی وجدانی محفل پاک کے چہادری دی توفیق عطا فرمائی آج دے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت محبی فی اللہ صوفی و صفا درویش اہل سنت مخدوم و محترم حضرت الحاج بابا جی مشتاق حسین صاحب زید شرفک و متزلک آپ فرما رہے ہیں علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت تشریف فرما رہے ہیں ساڑھے سارے دی خوش بختی ہے کہ اساں ذکر غوث پاک دی محفل چاہتے ہیں اور میں نو نہیں پتا اکھاں والے انہوں پتا ہے کہ تساں تے حاضر بیٹھے ہو نا تے رجال غیب پتا نہیں کنے کنے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی مجلس رجال غیب سامنے تے جڑے نے وہ تو نہیں دس دے نے تے غیب پھر انہاں نوں دسدا ہے جنہاں دے کول غیب ہو گئے میرے آقا و مولا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے علمی حوالے نال میں چند گزارشات پیش کر رہی ہیں تاکہ غوث پاک دی 11ویں شریف منان والیاں نو مدرسے بنان دا شوق پیدا ہو علم دے مرکز بنان دا شوق پیدا ہوئے اور یہ جڑیاں پروفیشنل نعت خانیاں نے اور پروفیشنل نعت خون نے انہاں تو ساڑھی جان چھوٹ جائے تے درد دین نصیب ہو جائے درد دل نصیب ہو جائے درد غوث اعظم نصیب ہو جائے علماء تشریف فرمانے سجے کھپے بابا جی بھی بیٹھے نے تشریف فرمانے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ مربجہ علوم حاصل کیتے ہیں صرف نحو فقہ اصول فقہ حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر افتاء اصول افتاء سارے میں سارے مروجہ علوم اساتذہ کل بے کے حاصل کیتے نہیں وگرنہ اگر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دی شان ویکھی جائے نا تے علم لدنی دا ایڈا بڑا سمندر موجزہ نے نا اسے استاد کو جان دی لوڑ ہی نہیں اسے مکتب جان دی لوڑ نہیں لیکن اس کے باوجود حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارے علوم پڑھے نے
تاکہ میری 11ویں شریف منان والےاں نوں پڑھن دی توفیق ہوے. فرمایا نا درست العلم حتی سے تو خطبہ، میں علم پڑھیا ہے تے خطب پڑھ گیا. درست العلم، علم نہیں، علم دین، اور علم ہے یہ وہ جڑا دین دا ہے. باقی علوم انہوں علم نہیں کیا جاتا. علم ہوئے جیدے نال معرفت خدا نصیب ہوئے، معرفت مصطفیٰ نصیب ہوئے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم پڑھے، پھر پڑھائے. 33 سال حضرت غوث پاک نے پڑھایا. 1 لاکھ تو زیادہ وہ آپ دے شاگرد نے جڑے آپ کو باقاعدہ پڑھ کے عالم دین بنے. اور اونا علماء جڑے غوث پاک کو پڑھ کے بڑھے نے نا، تے میرے جیسے کسی کھاتے چی نے نا بڑے بڑے اس زمانے دے علماء، بڑے بڑے چوٹی دے علماء، انہاں علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہاں غوث پاک کو پڑھے ہیں. 1 لاکھ ہو نہیں جنہاں باقاعدہ پڑھے ہیں، جڑے مجلس سے جا کے بیٹھے سن انہاں کا تو پتہ ہی نہیں. وہ نظر جڑی میں گل عرض کرنا چاہنا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلو پڑھیا، پھر پڑھایا. 17 اسباق پڑھائے، زہر تک علم دین، قال دی گل تے زہر تو بعد حال دی گل. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میری روحانیت دی پاور ہے وے، روحانی طاقت ہے وے کہ میں اپنی روحانی طاقت اگر او دا راز پہاڑا تے پاما تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان، سمندرہ چھ پاما تے انہاں دا پانی خشک ہو جائے، آگ تے پاما تے آگ بجھ جائے، مردے تے پاما تے مردہ اللہ دے حکم زندہ ہو جائے. او سامنے بٹھا کے نظر فرمان کے ایک نظر اچھی لکھاں عالم بنا دے. کیا لیا حضرت جی؟ ایک نظر نال لکھاں عالم بنا، لیکن اکثر ایک نہیں بنایا. الحکم للاکثر، اکثر ایک نہیں فرمایا کہ نظر کر کے عالم بنائے نے، اکثر انجیے کہ درس نظامی پڑھایا. بھئی جیڑا غوث پاک کہ او دے تے رب دا ایک کرم ہے، او دی طاقت ہے عالم ہے کہ وہ پہاڑا نو ریزہ ریزہ کر دے، سمندرہ دا پانی خوش کر دے، جی آگ بجھا دے، مرزے زندہ فرما دے. یہ بھی تے سب کچھ کر سکتا ہے نا، لیکن غوث پاک نے دسنا سی حرکت میں برکت ہے. اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے کہ مولویاں نے گلوں میں شروع کر دیتے ہیں تو آڑے سواد اللہ کام آ نہیں رہا. تے میں آج مخاطب ہی اپنے علماء نالا تاکہ سانو وہ علم پڑھن دی توفیق ہوئے، اس علم نال اساں اس منبر تے بیٹھ کے حق سچ اور باطل دی بھنڈ کریے. بھیڑ چال نہ ہوئے کہ جیڑا ویکھیا جیڑا کبا ہے چھپا ہے اگے پیچھے مریداں دی قطار ہے، لالا لالا ہلا ہلا لائیے، اس پیر نو ویکھ کے، اس مولوی نو ویکھ کے، اس نام نہاد ڈونگی شیخ نو ویکھ کے او دے پیچھے لگ جا. تہاڈے کول علم دین ہوے، تانوں کسے جھوٹے پیر دے سامنے اپنی غیرت ویچن دی اے موقع نہ آوے. علم دین ہوے اے غیرت مند من کے مصطفیٰ دے دین دا ہوکا نہ بندا.
مدینہ شریف میں نے ایک مثال پیش کرنا قرآن مجید قرآن رشید حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے چ موجود نے بے موسم پھل آ رہے ہیں توجہ آئے مال کشیدہ ہویا بھوک لگی ہے تے کھجوراں آئیاں ایک لمحے کھجور ہوگی پھل لگا ہن سوال ہے وے جڑے رب نے ایک کھجور اگائی پھل لایا وہ آپ ہی دیکھ نہیں سی سکتا کوئی نہیں سمجھ کوئی نہیں آئی وہ جنہیں کھجور اگائی ہے پھل لایا ہے وہ آپ ہی دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن فرمایا حُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا حضور میں اگا دیتی ہے پھل میں لا دیتا ہے اور تمہیں کچھ کرنا ہے انہوں ہلانا تم ہے توجہ کوئی نہیں ہلانا تم ہے ہاتھ نال چھوڑنا تم ہے ترو تازہ کھجوراں ڈکڑ گیا فرمایا اے میرے مریدو میں چاہاں ایک نگاہ سب نو بھر دیواں پر اس طریقے پہ آ جا جڑا طریقہ میرا ہے جڑا نظریہ میرا ہے جڑا سلوک میرا ہے پڑھے گا حرکت کرے گا برکت رب آپ ہی پا دے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا نظام چلایا مدرسہ بنایا ایسے واسطے فرمایا آج ایک الگ ساویہ نال ایک پیش کیتا جاندہ ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جناب میرے مدرسے دی دیوار کو نہیں گزر جائے میں او دی بھی بخشش فرما لاؤں گا او دی بھی بخشش کروا لاؤں گا اے شان حق پر دوجے ساویہ ملوے میرے غوث پاک نے مدرسے دی برکت بھی بسی ہے مکتب دی مدرسہ دی برکت حضور دے فرمانے علی شان تو پتہ پہ چل دیئے فرمایا جڑا میرے مدرسے دی کانڈ کولم گزر گیا وہ دے تیری خیر ہو جانی ہے وہ جڑا کانڈ کولم گزر جائے وہ دے تیری خیر ہے جڑا مدرسے میں جا کے مجلس خاص پاک حضور حاصل پاک کرو علم حاصل کرے پھر اس غلام دی شان دیا لگتی ہوئے گا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیروں دے پیر اور ایک او عالم علماء جانتے نے ابن تیمیہ جو وہابیوں دا امام ہے کسے ولی دے نال انہیں اند دے لقب نہیں ذکر کیتے جنہیں دے لقب حضور سیدی غوث اعظم دے نام دنال ابن تیمیہ نے حضور غوث پاک دی سیرت لکھ دیا گل کرنے آتا ہے الشیخ العظم
اچھی بول سبحان اللہ کی آندہ ابن تیمیہ وڈا پیر او بابیو منو وڈا پیر ابن تیمیہ آخلا ہے ایک غوث پاک الشیخ العظم پھر چیزیں بیٹھے نہیں کہ شیخ اعظم آکھیا ابن تیمیہ آخلا ہے مصطفیٰ دے دین دے علم دا امام لکھنا ہوئے کہ بغداد والا عبدالقادر جیلانی میں اخلے امام کی لفظ ذکر کر رہا امام یہ غوث پاک امام نے غوث پاک شیخ اعظم نے علم دین سبحان اللہ میں بارہا مطبع یہ بیلیوں سمجھا چکیاں دس چکیاں وہاں یہ تسی سمجھ دیو فقیر ہوندائے جنہوں کرنیاں سردیاں دے سپنجے دا بھی فرق نہ پتا ہوئے علم دین کو نہ واقف نہ بلد ہوئے بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے پیر دیا شرطہ مجھے ایک شرط بھی رکھی ہے فرمایا اتنا علم ہوئے کتاب و سنت وچوں دین دی ضرورت دے مسائل خود کٹ سکتا ہوئے ہاتھ دو گئی آج جنہوں مبادیات کا بھی پتا نہیں ابتدائی کرنا کا بھی پتا نہیں او پیر او مولوی جنہوں نے سب کو ٹکا دے کوڑیاں نے تے میں واپس کر دیا کہ میں جو اور پاس دے رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حیدری باول شیر کرکدی نو ڈنڈا پھیر ماشاءاللہ توجہ ہے میرے نبی دے غلام جنہ پیری نو سورس آف انکم بنایا ہے کیا چودھری مجید یہ سورس آف انکم نہیں نات خانی ہو گئے پیری ہو گئے ایک پاکیزہ شعبے نے ایک دین واسطے نے دنیا واسطے نہیں توجہ ہے میں چند اقوال حضور سے پاک سے پڑھا توجہ نہ سنو گے سینہ باغ باغ ہو جائے گا حضرت غوث پاک فرماتے نے اخرج الدنیا من قلوبکم الى ایدیکم فإنہا لا تضرکم اخرج الدنیا من قلوبکم سبحان اللہ وہ اپنے دلوں وچوں دنیا کڈو دلوں وچوں دنیا کڈو الی ایدیکم دل وچوں کڈ کے ہاتھ وچ رکھ وہ نہیں سمجھو ایک پڑھتا ہوں تھا میں بابا جی نو بتائیے بابا جی مستر کار بیٹھے ہوں تھے تو میں پڑھتا ہوں یہ حضور سے پاک کے تصوف دا کی سبق پہ دیندے نے فرمایا اخرج الدنیا من قلوبکم الى ایدیکم دل وچوں کڈ کے ہاتھ وچ رکھ جڑے ویلے دین نوں لوڑ پوے تیرے ہاتھ وچ دنیا ہوے دین تے قربان کر چھڈ اج تے جیب وچوں کڈنا اوکھا ہوندا ہے جے دنیا دل وچ ہوے
اللہ کرے تمہیں بھی سمجھ آوے اس قوم میں سمجھان بیٹھا بابا جی تے دین دا کام کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ خوش آمدی والے دہاڑے اساں جمع ہی نہیں تے جے خوش آمدیاں کر رہی ہوندیاں تے جننے 2 نمبر پیر نے انہاں نال تقریر میری ہوندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سانو کسی دی خوش آمدی دی لوڑ نہیں اسی سکے درگاہ جیلانیاں خدا دی قسم بابا جی کل میں گلگان شاہ حضور سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد پاک بچوں حضرت پیر سید میاں شاکر محی الدین کیلانی دام پر خاتم اللہ علیہ آپ دی صدا رسیم کی آدم بٹالہ شریف دے سجادہ نشین آپ تشریف لے آئے میں آپ دے قدم چمے دیکھ کے قدم چمے انہیں راز پاک دے شہزادے دے قدم چمے نے راتی راز پاک دے دربار دی دید نصیب ہو گئی ہے سبحان اللہ اس نشانی کے جو ساتھ ہے نہیں مارے جاتے نشانی کے جو ساتھ ہے ہاں اس نشانی کے جو ساتھ ہے سانو کیری لوڑے ترتی تک پیرانی نہ تعریفہ کرن دی سانو کیری لوڑے اونا پیرانی گلہ کرن دی جڑے کول پائے کے محفلے نات ہو گئے تعریف پیر کی ہو گئے تے پیر دا بھوکا بھی تعریف والا ہوئے اللہ میں مطلقاً گل پیا کرنا وا ہن کسی نوں تکلیف ہو گئے میرے پیر نوں آکھدا پیا تے او اپنا بھی علاج کرے تے پیر اپنے دا بھی علاج کرے سبحان اللہ میں بیان رہا چور کی داڑھی میں تین کاؤں جڑا لبڑ لگ میں تے نہیں آکھیا کانے نوں کان سوج جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں مختصر فرمایا دنیا دل وچوں کڈو ہاتھ وچ رکھو کیوں دل وچ ہوے گی تے لوڑ پے گئی کڈنا نو کھاونا ہے دل وچ ہوئی تے کڈنا مشکل ہے ہاتھ وچ رکھو جیب وچ ہوے تے کڈنا مشکل ہوندا ہے دل وچ ہوے تے کیویں نکلے گی فرمایا جدوں دنیا دل وچوں کڈ کے ہاتھ وچ لے آؤگے فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّكُمْ اے دنیا تہاڈا کچھ بھی گاڑ نہیں سکدی ہن اگر آپ فرمان پڑھا میں اپنی اصلاح واسطے اپنی تربیت واسطے حضرت غوث اعظم فرماندے نے الاسم الاعظم ان تقول اللہ اسم اعظم ہے کہ تو آنکھیں اللہ فی قلب کا سوا ہو اے اسم اعظم ہے پر تین اسم اعظم کا کما اتخو فیض جو مل رہے کہ جنہوں تو آنکھیں اللہ 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 ولیس فی قلب کا سوا ہو جنہوں تیری زبان میں اللہ ہے پھر تیرے دل وچ ہون کوئی نہ ہوئے اللہ ہوئے یا رسول اللہ
ہن اگلا بھی پڑھے سبحان اللہ سنو سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بڑا پرفتن دور ہے علماء جان دے کی حال بھی آتا ہے کیے دن پہ گزر دے نے مہینے دنوں میں پہ گزر دے نے دن گھنٹیاں میں پہ گزر دے نے گھنٹے گھڑیاں میں پہ گزر دے نے لمحات میں پہ گزر دے نے یہ بھی قیامت کی نشانیوں جو ایک نشانی ہے ویلا چھیتی نہ لگ جانا ہے سجنوں اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤ میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ آنا ہے صبح بندہ مسلمان ہوئے گا راتی کافر ہو جائے گا راتی کافر ہو جائے گا صبح پولیس مسلمان ہو جائے گا آج اسی اکھانا بنے میں گرے لوگ ایمان پہ کران دیں گے پر میں تھانو تسلی واسطے عرض کرنا میرے خاص کا دامن نہ چھڈیا جے کہ کدھرے کچھ کمی لے گئی کہ مرگ تو پہلو سستا میرے خاص کا ایمان پہ موت ضرور آئے گی آج جنہیں سید بڑے پھر دینے اسی شام دین دے پابند نہیں ہے اے اصول الدین میرے کل حضور و سیاد ہوتی جنہ رافضیت کا رد تشیعہ کا رد میرے غاز پاک حسنی حسینی سید نے کیتا ہے اور نہ میرے علم کے مطابق اور کدھر من نظر نہیں ہوگا غاز پاک دس دے حسن حسین والا کوئی ہونے گا جنہیں سینے میں ابو بکر صدیق دی عظمت کا اظہار یہ دنیا اللہ وہ میاں صاحب فرماندے نے اے دنیا یہ چکی جا یسی دانے بارو باری سب کے پسنا وارو باری سب کے پسنا ہیرا دے ہیرا راڑے توجہ ہے اگلا جڑا حضور غوث اعظم کا فرمان ہے فرمایا کونوا بوابین علی باب قلوبکم سبحان اللہ کونوا بوابین علی باب قلوبکم باب پتہ کیا اندر نے چوکی دار ہوں توجہ ہے یہ میں آسان کر کے مزید تشریح کے طور پہ عرض کروں سیکیورٹی اینا سیکیورٹی والا بندہ ہے بندے چیک کر کے اندر آن دینا ہے کوئی خطرناک بندہ اندر نہیں آوے حضرت غوث پاک فرماندے کونوا بوابین علی باب قلوبکم اپنے دلاں دے بوے دے چوکیدار بن جاؤ وَأَدْخِلُوا مَا يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ بِإِدْخَالِهِ جدا اللہ حکم دے انہوں دل وچ جان دیو بولو یار سبحان اللہ
وَأَدْخِلُوا مَا يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ بِإِدْخَالِهِ جو رب آکھے انہوں جان دیو وَأَخْرِجُوا مَا يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ بِإِخْرَاجِهِ فرمایا جو اللہ فرماوے کاٹ دیو دروازے پہ کھلو جاؤ خطرناک شے اندر نہ جان دیو جو رب آکھے وہ جان دیو جو رب منع فرمائے جنہیں کٹن دا حکم دیوے انہوں دلاں وچوں کٹ دیو جنہوں ابتدا محال ہوئے گا پھر اشارہ بہانا ہوئے گا سوچی نو نور وہ بناوے گا اشارہ بہانا ہوئے گا مدرسہ آنے نو اکھاں ہو دے گا اشارہ بہانا ہوئے گا کوڑیاں نو شفا ہو دے گا اشارہ بہانا ہوئے گا لولیاں نو لمبا ہو دے گا اشارہ بہانا ہوئے گا بکھیاں نو رزق ہو دے گا ایسے واسطے فرمایا اے میرے غلام جدو اللہ کو منگے کہ عبد القادر جیلانی دے وسیلے نہ منگیا کر مدینہ شریف تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ ماشاءاللہ وجہ کی یہ فرمایا شاہ جو انہیں آنکھے وہی اندر جان دیتا ہے جو انہیں فرمایا کٹ باہر سکیا جو اسی وہ دی مننے آتے وہ بھی ساڑھی مننے ہے وہ بھی ساڑھی ایک بڑا اہم نقطہ جڑا حضور اللہ سے پاک نے فرمایا ہے اس زمانے دے حوالے نال یاری دوستی دے حوالے نال بھی کیا فرمانے غوث پاک ہے فرمایا یاری لان تو پہلو اسے دی مبتت محبت دی اور سیکھ کرم تو پہلو ویخ لیا کر آقا کی دیکھیے فرمایا لا تو صفت بے مبتت انسان حتی ترا موقفہ من کا ایام الشدہ یہ بڑا قیمتی فرمان جی فرمایا کسی انسان دی شاہت دی ادو تک توثیق نہ کر تصدیق نہ کر کدوں تک فرمایا اتھوں تک کہ جدوں تیرے تے اوکھا ویلا آوے اوکھے ویلے آن تو پہلو کسے دی یاری پیار چاہت محبت دی توثیق نہ کر جڑا اوکھے ویلے تیرے نال کھلو جائے آنکھ میرا یار جڑا اوکھے ویلے چھٹ جائے بھول جائے او تیرا یار نہیں ہو سکتا او تیرا بھلی نہیں ہو سکتا او تیری چاہت والا نہیں ہو سکتا اے میں نہیں پیاختا پیران دے پیر میں سمجھان دے میں او بیلیا چار چفیرے دیکھ اپنے ماحول وچ دیکھ اپنے ارد گرد دیکھ اپنے چار چفیرے نظر اٹھاؤ جڑا سوکھے ویلے نال ہوئے اوکھے ویلے چھڑ جائے او تیرا سنگی نہیں او تیرا بیلی نہیں او تیرا یار نہیں او دی چاہت نہیں او تے مطلبی ہے جڑا اوکھے ویلے تیرے موٹے نال موٹا چھوڑ کے کھلوے اکھاں میٹ کے آنکھ میں اے میرا یار
او میاں صاحب نے روغاں وچوں روغ محمد جس کا نام ہے غریبی اوکھے ویلے چھڑ جانے رشتے دار قریبی مکیاں دے دے آقا دنیا میں دکھا دے کوئی نہیں لگتا اللہ اکبر کبیرہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کدی کسی بادشاہ دی مجلس سے نہیں گئے کسی سلطان کو نہیں گئے کسی وزیر مشیر کو نہیں گئے دنیا واسطے سبحان اللہ تبلیغ واسطے جانے چ کوئی حرج نہیں وہ تبلیغ دین واسطے ہوئے تبلیغ پیر واسطے نہ ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام حضرت علی ہے کہ مقام غوث پاک بھی عرض کر دیا شان غوث پاک بھی عرض کر دیا عظمت غوث پاک بھی عرض کروں کہ پھر انشاءاللہ 4 بجے والے نے ایک ہو گل عرض کرنی ہے پھر انشاءاللہ چھٹی ویسے دے غوث پاک کا ذکر کر کے سن کے یہ غلام رجدہ ہی نہیں کیوں نہ کرے کیوں نہ گلی گلی نگر نگر کریا کریا اے محلہ محلہ میرے غوث کا ذکر ہوئے آج کوئی آنکھیں میرا خیال میرے بابا جی مشتاق حسین صاحب رکھ دیں گے او دا جدا خیال بابا جی رکھیں او جدا خیال بابا جی مست سرکار رکھیں او جدا خیال خواجہ عبدالحی رکھیں او جدا خیال بابا فرید رکھیں او جدا خیال حضور خواجہ خالدہ ہمت البری رکھیں او جدا خیال دادا علی حجویری اور مہر علی رکھنے وہ بڑا مقدرہ والا ہے وہ دی بڑی شان ہے وہ دا بڑا مقام ہے بتا دے میرے راستی کی شان ہے میرے آقا فرمانے میں لوگوں عبدالقادر لوگے جدا خیال میں محمد رکھنا قربان جاواں جڑا ہر ویلے نکاح مصطفیٰ وچ رہے جنوں جوڑے حضور خود پاون جنوں خلعت حضور خود پاون جنوں منبر دے حضور خود بٹھان جدی آمد دے پروانے میرے آقا خود سنان کہ حلے غوث پاک آئے نہیں سارے ولیوں گواہی دیتی ہے 5ویں صدی ہجری وچ ملان وچ ایک بابا آوے گا ایک بچہ ہوے گا جدا نام عبدالقادر ہوے گا جدا لقب محی الدین ہوے گا او دا قدم ہر ولی دی گردن تے ہوے گا حضرت علی حیدری فرماندے نے اے باجت الاسرار شریف ہے علماء جان دینے کتنی مضبوط کتاب ہے بلکہ ساڑھے علماء نے دیکھو تک لکھیا کہ یہ بھی سند بخاری دی سند انہوں کی مضبوط ہے اے باجت الاسرار دی سند
ایڈی مضبوط سند بابا شتروفی لے کے آئے آپ فرماندے نے اساں اپنے شیخ علی بن حیدی نو سنیا 560 ہجری ہے يقول دخلت ببغداد مرة لزيارة الشيخ عبد القادر میں حضور سے پاک دی زیارت واسطے بغداد گیا فوافيته فوق سطح مدرسته يصلي الضحى فرماندے نے میں ویکھیا کہ حضرت غوث پاک اپنے مدرسے دی چھت تے نا چاشت دی نماز پہ پڑھدے وہاں دے شانو پڑھنے کی معاف ہے تو غوث پاک چاشت بھی پہ پڑھدے سبحان اللہ حضرت علی علی فرماندے نے فنظرت الى الفضاء میں ہوا وچ ویکھیا فوجدت فيه 40 صفا من رجال الغيب رجال غیب دیاں 40 صفا واقفين في كل صف 70 رجلا ہر صف وچ 70 بندے نے 40 صفا ہر صف وچ 70 بندے نے فقلت لهم میں آکھیا الا تجلسون بیٹھ جاؤ بابیو بیٹھ جاؤ بزرگوں بیٹھ جاؤ توجہ قالوا وہ سارے بولے يقضي القطب صلاته درویشو بولو سبحان اللہ حضرت علی حدی اندنی میں رچھالے غیب نو ہونا اللہ نے پاکانو مقبولانے بارگاہ خدا مصطفیٰ نو آنکھیں بابیو پہنا بزرگو پہنا ہونا کہنا نماز بھی پڑھ لینی اچھا کھلو کے استجوار کرنا ہے ہمیں جنی دیر تک اس کتب کا حکم نہیں آنا انہی دیر تک شخص پینا نہیں فَإِنَّ يَدَهُ فَوْقَ أَيْدِينَا وَقَدَمَهُ عَلَى رِقَابِنَا ہمیں علی ایک او مرد سادے ہاتھ میں تیری بات قدم سادیاں گردنا دے میں توجہ ہے امرہ علینا کلنا اسا سارے ایک پابنداں سارے اور سجنوں میرے غوث پاک دی گل اے مجدد الفسانی دی زبان اے بابا دی کو پتہ ہے جنہیں لڑائیاں پوان والے نے بابیاں دی لڑائیاں کران والے او نے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سلمبی فاروقی مکتوبہ شریف اٹھا لے آپ ہمارے لوگوں حضور دی امت دے ولیوں دی گل تے ایک پاسے آپ دے امت دے ولیوں وچوں غوث پاک دا مقام نرالا ہے اعلیٰ ہے ہمیں اپنے نبیوں دی امتاں وچ جننے ولی ہوئے کوئی ولی میرے غوث پاک دی شان دا پہلے نبیوں دی امتاں وچ نہیں ہویا حضرت علی عطی فرماندے نے
فلما سلم ادھر حضور سے پاک نے سلام پھیریا سلام پھیریا اقبلوا الیہ مبادرین یسلمون علیہ ویقبلون یدہ جدو سلام پھیرے حضور غوث پاک بیٹھے میں وہ سارے رجالے میں بھاج کے آئے مبادرین یسلمون علیہ حضور غوث پاک کو سلام عرض کرتے ہوئے ویقبلون یدہ اور ناوچوں ایک مرد لکھا دیتا ہوئے سلام بھی کرتے ہوئے کہ میرے غوث پاک کا ہاتھ میں بچوا دینا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری گل ہے پیرے باپ کا ایک شعر جیسا پڑھنے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آلہ دے غوث پاک فرما دینے راوی آمدے میں عارف ابو محمد علی بن ادریس علی یعقوبی سنہ 610 ہجری گئے 610 ہجری فرما دینے میں حضور غوث پاک نو فرما دیا اپنی اولاد نو اے فرما دیا سنیا فرمایا بینی و بینکم و بین الخلق کلہم بعد ما بین السماء والارض بینی و بینکم و بین الخلق کلہم فرمایا اے میری اولاد میرے واٹے اس ساری مخلوق دے درمیان بعد ما بین السماء والارض اتنا فرق ہے جنہ زمین و آسمان دے درمیان فرق ہے لا تقیسونی بے احد ولا تقیسو علی احد فرمایا نہ کسے نو میرے بے قیاس کرنا ہے نہ مینوں کسے سے قیاس کرنا ہے کی مطلب ہے نہ میں کسے ورگاواں نہ کوئی میرے ورگائے میری شان نرالی ہے اور اے جو کچھ بیان کیتا حضور غوث پاک نے یہ اللہ دے حکم نال بیان کیتا اما بنعمت ربک فحدث یہ تحدیث نعمت جو شان رب رسول نے عطا فرمائی ہے میرے غوث نے انہاں دی مرضی نال بیان فرمائی ویسے تو اولیاء حکم ہے کہ چھپاؤ کہ جو حکم آ جائے بکھاؤ ابن تیمیہ جیسا بندہ لکھتا ہے کہ جس بابے دیاں کرامتاں تواتر نہ ثابت رہنا او منکرین دا امام تاکہ نے شاڑ دینا غوث پاک رفائی دائم کرتے ہیں میں کیوں نہ ہوتے امام آمد دینا بھلے مانگ کے لئے آسی سبحان اللہ انہوں نے مانگ کے لئے آسی عقیدہ تو لکھو ایسے کتاب ہے حضور غوث پاک صورتی نے جڑی ہے فرمایا نجات ہوتی انہیں جدہ عقیدہ کے سنت مطابق ہونے سبحان اللہ تو کڑے چکریں پھرنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایسے کتاب میں لکھیا فرمایا جڑا قبر پہ جاتا ہے قبر والا انہوں جانتا ہے پہچانتا ہے جواب دیتا ہے تو آخنا ہے مازاللہ مر کے مٹی
اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا و سیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سارا کچھ ٹھیک، علم بھی اللہ، عمل بھی اللہ، شان بھی اللہ، کیوں رکھا ہے کالی کملی والا جیدے دل جو خواہش آئی ہے نا کہ میں آج غوث پاک کو اے کرامت دیکھا تے حضور غوث پاک نے وہی دکھا دی تھی. جو دل کی جو دل چاہیا یہ تو دل چاہیا وہ تو غوث پاک کر چاہیا. اے آندنے تلی تے سروں جو این دل چاہیا ہے غوث پاک نو پتہ لگ گیا تے اسی بھی آنے ہوں سونے ساڑھے آدھی نگاہ فرما، حسنین دا صدقہ فرما، کرم دی نگاہ فرما، تیرے کرم میں پہ چلنے سونے اے غلام اے استغاثہ کرنے اے التجا کرنے اے تیری بارگاہ وچ تمنا رکھنے سن فریاد پیرا سیدہ غوثیہ شریف اے ولیاں دا وظیفہ رہا اولیاء اکرام دا جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ جڑا میں یہ ترجمہ کی ترجمہ بس وہ چار پڑھ دینا فرمانے نے والا وَالْقَيْدُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَسَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي السَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالَى وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ ظُهُورٌ تمر وتنقضي إلا أفعالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأبصر عن جدالي مريدي همتي واشرح ظهري وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أطعني رفعة ملك المنال قبولي في السماء والأرض دقت وشاء الساعة
وصالي نظرت إلى الله جمال تخطرت على حكم اتصالي درست العلم والتاسف قدما وبنت السعد من مولى الموالي ومن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتشريف الحالي رجالي في نواجرهم سيار وفي ظلم الليالي كالوالي فرمایا میرے مرد اوتے کالیاں راتاں چ وی تاریاں نال چمکدے نے ایدیاں قصیدہ غوثیہ شریف دیاں برکتاں پوچھنیاں جے تے بابا جی نوں پوچھو یا کسے دل والے نوں پوچھو یا جدا دل لگیا ہوے اونوں پوچھو مردیاں نوں نہ پوچھو مردیاں نوں جنہاں دے دل زندہ نے انہاں نوں پوچھو یقین جانو ساڑھے بزرگاں تے تو تک لکھیا ہے یہ قصیدہ شریف پڑھ تے سامنے دریا آ جائے تے پڑھ کے یقین کامل رکھے پڑھ تے تو دریا سکا پار لنگ جائے اینا کمال ہے اس قصیدے چ وہ جس بابے دے قصیدے چ اینا کمال ہے وہ دی ذات چ کنا کمال ہوئے وہ دی ذات وچ کنا کمال ہوئے گا تے آپ نے دسیا ہے اپنی تصنیفات وچ کہ جنہ بھی کمال ہے اتباع مصطفیٰ دی وجہ اطاعت مصطفیٰ دی وجہ تو حضور دی اتباع ہوئے گی تے عشق پورا ہوئے گا حضور دی اتباع ہوئے گی تے محبت پوری ہوئے گی بغیر اتباع مصطفیٰ نہ عشق دا سرور ہے نہ محبت دا سرور ہے یہ سارا نچوڑ ہے کہ جو کچھ ملے ہے مصطفیٰ تے قوت سبحان اللہ اس واسطے دے گناہگار ہر تقریر دے آخر یہ آخر آئے صدا وستا رمے تیرا نوالا جتھے عاشق سنیانو منافقانو جنہ لے پر سنیت اللہ کے داتا صاحب دا موڑا کے دامیشہ سوائیاں لمن اونا بھی گل نہیں عاشق سنیان دی یہ گل ہے سنیانو صرف تیرا یا رسول اللہ سہارا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خواجہ صاحب کی قبریں نوجنے کروڑوں رحمت اللہ منظور فرمائے اللہ مہر برات رام دے والد دی قبر تے بھی کروڑوں رحمت اللہ منظور فرمائے جنہیں غیرت مند دے عقیدے دے پکے پتر جمعے انہیں بابا پکا سنی سی انہیں پتر بھی پکے سنی اللہ انہوں سلامت رکھے اللہ بابا جی قبر دے کروڑا رحمت اللہ فرمائے اور بابا جی مست سرکار دا فیض جاری رہے کہ بابا جی مست سرکار کو بھی جو کچھ غوث پاک دے صدقہ